کا ایسا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، جیسے آج کے دور میں فیشن ہے۔ یہ جوڑا جو درمیان میں باندھا جاتا ہے، پیشانی کے اوپر سر کے بیچ میں، یہ جوڑا اس طرح باندھنا بھی منع ہے۔ حدیث پاک میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے، اور یہ آج کے دور کا فیشن بنا ہوا ہے، بالکل غلط ہے۔ مسلمان عورتوں کو اس طرح کے جوڑا باندھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، چونکہ ایسا جوڑا باندھنا بھی غلط ہے نماز کے باہر بھی۔ ہاں، جو جوڑا گدی کی طرف باندھا جاتا ہے، جس میں پیچھے کے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے جو ہے اس کا گٹھا باندھ لیا جاتی ہے، تو یہ جو گدی کے اوپر، گردن کے اوپر جوڑا باندھا جاتا ہے، اس میں لٹکے ہوئے بال بھی سمٹ جاتے ہیں، اور اس میں جو لٹکے ہوئے بال ہیں انہیں بھی چھپانا ضروری ہوتا ہے، تو اس طرح یہ بال پوری طرح چھپ جاتے ہیں۔ تو پیچھے کو بھی اگر جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھے تو اس میں جوڑا باندھنا بھی صحیح ہے، اور اس طرح نماز بھی صحیح ہے۔ چونکہ عورت کے بال بھی پردہ ہیں، اس لیے نماز میں ان کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بیچ میں بھی چھپ جاتا ہے، لیکن اس میں چونکہ حدیث پاک میں اس کو الگ سے ہی منع کیا گیا ہے، تو لہذا نماز میں غیر نماز میں دونوں منع ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح جوڑا باندھنا منع ہے۔ اگلا سوال ہے 5واں، محمد عمران صاحب کا، پوچھتے ہیں ایک انسان کی 2 بیوی ہیں، پہلے والی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، اور پہلی بیوی الگ رہتی ہے اور اس نے اپنی محنت سے کچھ پراپرٹی بنا لیا ہے، پہلی بیوی کا انتقال کے بعد اس پر کس کا حق ہوگا؟ پہلی بیوی جو الگ تھلگ رہ رہی ہے، شوہر سے کٹ کے رہ رہی ہے، رشتہ چونکہ باقی ہے، ظاہر ہے اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح باقی ہو، چاہے وہ کسی انبن کی وجہ سے دونوں کتنے ہی سال سے دور رہ رہے ہوں، اس سے تو رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ لہذا جب بیوی کا انتقال ہوگا، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو بیوی کے پورا ترکہ، پوری ملکیت، جو بھی ان کا جو ہے سامان ہوگا، کیش ہوگا، زیور ہوگا، یا اور بھی جو سامان ہو، تو اس میں آدھا حصہ شوہر کا، باقی جو ہے مرحومہ بیوی کے بھائی بہن والدین جو ہے وہ ان میں جائے گا۔ تو اس لیے وارث جو ہے شوہر بھی ہوگا۔ باقی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو برابر سے حق ادا کرے اور حق تلفی کا شکار نہ ہو۔ 6واں سوال ہے محمد حبیب اللہ عالم پور سے، پوچھتے ہیں سلام کے بعد کہ فرماتے ہیں میں وہی ہوں جو آپ سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، میرا اسی کے بارے میں ایک اور سوال ہے، زکوٰۃ ڈیٹ یعنی تاریخ نصاب پر آتی ہے یا نصاب 1 سال تک رہنے پر؟ اگر ڈیٹ یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے مال ادھر آیا نصاب کے برابر فوراً زکوٰۃ لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اس مال سے تم پہلے فائدے اٹھا لو، جب اس مال پر سال گزر جائے تو پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کر دو۔ لہذا جس ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب بنے ہیں، جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اتنی ملکیت آپ کے پاس، زکوٰۃ کے مالوں میں سے روپیہ، تجارت کا مال، سونا چاندی، سونے میں 7.5 تولہ ہے، تو یہ جب آپ کے پاس ہو جائے تو جب وہی تاریخ 1 سال گزرنے پر آئے گی تو یہ سال گزرنا کہلائے گا، جسے حولان حول کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ آپ کے اوپر آئے گی۔ بیچ میں اگر کچھ مال نصاب سے گھٹ جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل اگر ختم ہو گیا بیچ میں آپ کا مال اور آپ بالکل فقیر ہو گئے تھے درمیان میں، تو پھر جب دوبارہ مال آئے گا تب سے 1 سال کا شمار کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے، اور پورے سال اتنے مال کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت آپ مالدار بنے ہیں، جب وہی تاریخ آئے گی اور آپ مالدار رہیں گے، چاہے بیچ میں رہے ہوں مالدار، چاہے نہ رہے ہوں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سال گزرنا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہے، انگریزی ڈیٹ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی اس میں انگریزی سال دیکھیں گے تو 5-6 سالوں میں فرق ہو جائے گا آپ کی زکوٰۃ، اور 35 سالوں میں تو 1 سال کا فرق ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے 7واں، محمد شاہ رخ مسٹن روڈ کانپور سے، پوچھتے ہیں کہ میری ایک بھتیجی ہوئی ہے، اس کا نام ام حبیبہ رکھ رہے ہیں، تو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ نام صحیح ہے اور اس کے جو میننگ ہے، معنی ہے، وہ بتا دیجئے گا۔ اللہ مبارک فرمائے۔ ام حبیبہ نام بھی اچھا ہے، حبیبہ معنی پیاری کے آتے ہیں، ام حبیبہ پیاری ماں، اس معنی لے سکتے ہیں، اور یہ تو صحابیات کے نام میں آتا ہے، اس لیے ام حبیبہ اچھا نام ہے، نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 8واں سوال ہے شعیب جمال مول گنج کانپور سے، پوچھتے ہیں کہ ہم نے 78 کلومیٹر کا سفر کیا، اسی دن واپس آ گئے، وہاں رات نہیں گزاری، تو قصر پڑھیں گے یا نہیں؟
جب آپ 78 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے تھے تو آپ مسافر ہو گئے، تو راستے میں بھی آپ قصر پڑھیں گے، واپس اگر آئے ہیں تو درمیان میں جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ قضا ہو گئی ہیں، وہ واپس آنے کے بعد بھی قصر پڑھیں گے۔ ہاں جو نماز کا ٹائم چل رہا ہے واپسی اسی دن ہو گئی ہے، وہ قصر نہیں ہوگی، وہ پوری پڑھی جائے گی، چونکہ ابھی آپ نے واپسی میں اپنے گھر پہ آ کر کے وہ نماز کا وقت مل گیا۔ اسی کے ساتھ ایک سوال وہ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، کسی نے پڑھتے وقت سلام کر لیا تو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن جو شخص پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کی عبادت کو میں ڈسٹرب کرنا ہو جائے گا۔ سلام گویا اپنے سے تعلق جوڑنا، اور قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہے، تو سلام ایسے موقع پہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر ہی لیا تو جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دے دیں تاکہ اس کا ذہن میں تشویش نہ ہو، اگر کم علم ہے تو کہے گا لو میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جواب بھی دے دیں اور مسئلہ بھی بتا دیں اس کو کہ بھائی آپ کو ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے تھا، جواب دے دیں اور اعوذ باللہ پڑھ کر کے پھر سے تلاوت شروع کر دیں۔